جھٹکا ہوا تو میں سمجھا کہ شاید کھانے والا آیا ہے، لیکن دروازے پر نظر پڑتے ہی میں اچھل پڑا تھا۔ وہاں جان گرے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم کمینے ہو، میرے منہ سے گالیوں کا فوارہ نکلا تھا۔ جان گرے بدستور مسکراتا رہا جیسے میں اس کی مدد سرائی کر رہا ہوں۔ پھر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس کرو، وہاں جو ہوا مجھے اس کا افسوس ہے۔ اگر تم کاش کہ میں پہلے تمہاری گردن توڑتا، میں نے دانت پیس کر کہا۔ یہ خواہش دل میں لیے بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ ہنسا۔ بہرحال میں کہنے آیا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، تم سنبھل جاؤ۔ اگر تم ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری ساری خطائیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ حرام زادہ مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، مجھے قزاق بننے کو بول رہا تھا۔ میں نے سرحد سے جھک کر موزے سے پستول نکالا اور جان گرے پر گولی چلا دی۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ پیچھے جا گرا تھا۔ فائر کی آواز کے ساتھ بھگدڑ مچ گئی تھی، دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ عبید صلاح نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک کتے کا کام تمام کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں جنون کا شکار ہو رہا تھا۔ جو بھی آئے گا میں اسے مار ڈالوں گا، میں نے چلا کر کہا۔ ہوش کر یوسف، عبید صلاح نے مجھے جھنجھوڑا، وہ زندہ ہے۔ مجھے جھٹکا سا لگا اور میں ہوش میں آ گیا۔ میرے کانوں نے جان گرے کی آواز سنی جو چیخ چیخ کر آنے والوں کو میرے مسلح ہونے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے ڈیر ڈانٹ کی دھاڑ سنی، کل دس باسٹرڈ۔ میں نے عبید صلاح کو دھکیل کر دروازے کے 60 فٹ بھر کی دیوار سے لگا دیا۔ یہاں سے ہلنا مت، خبردار۔ مجھے جان گرے کی چلانے کی آواز آئی، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ خاموش رہو، ڈیر ڈان گرجا، یہاں تمہارا حکم نہیں چلے گا۔ اس جزیرے کا ایک انچ بھی میرے حکم سے خالی نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، جان گرے نے سرد لہجے میں کہا۔ دیکھو گرے، میرے کام میں مداخلت مت کرو، تم مرتے مرتے بچے ہو۔ اس کے پاس پستول کہاں سے آیا؟ میں نے دیا تھا۔ جان گرے کا لہجہ زہریلا تھا، تاکہ یہ مجھے شوٹ کر سکے۔ اس کیمپ کے ذمہ دار تم ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راستے سے ہٹ جاؤ، میرے آدمی سے کتے کی موت مار دیں گے۔ اسے زندہ پکڑنا ہے، جان گرے نے اس کی بات نظر انداز کر کے کہا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یوسف پستول پھینک دو ورنہ ہم اندر آنسو گیس کا گولا پھینک دیں گے، تم 10 منٹ میں چوہے کی طرح پکڑے جاؤ گے۔ میں ہتھیار نہیں پھینکوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ جان گرے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اس سے نمٹنے دو۔ لیکن جان گرے دفع ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میری اندھا دھند چلائی گولی شاید اسے لگی ہی نہیں تھی، یہ کسی ایسی جگہ لگی تھی کہ اسے زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ میں پستول سیدھا کیے پوری طرح چوکس تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گولی چلاتے ہوئے جھسکوں گا نہیں۔ عبید صلاح کا حوصلہ قابل تعریف تھا، اس نے ایک بار بھی مجھے پستول پھینکنے کو نہیں کہا تھا۔ اب جان گرے اور ڈیر ڈان ایک دوسرے پر چلا رہے تھے۔ ان کے ڈرامے کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب کسی نے روشن دان سے چلا کر کہا، پستول پھینک دو ورنہ۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، روشن دان سے ایک نال جھانک رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر 2 مسلح افراد نمودار ہوئے، ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور انگلیاں ٹریگروں پر دباؤ ڈال رہی تھیں۔ یوسف، آخری وارننگ، جان گرے کی آواز آئی، کیوں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہو؟ اس بات نے مجھے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پستول نیچے کیا، اسے نالے سے پکڑا اور نیچے گرا دیا۔ روشن دان سے آواز آئی، ٹھوکر سے پستول کو سلاخوں سے باہر کر دو اور تم دونوں درمیان میں سروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے لات مار کر پستول کو دروازے کی طرف سرکا دیا۔ عبید صلاح کونے سے نکلا، ہم دونوں سروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ فوراً ہی دونوں گارڈ دروازہ کھول کر اندر گھس آئے۔ انہوں نے دھکے دے کر ہمیں کوٹری سے باہر نکالا جہاں ڈیر ڈان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگر جان گرے نہ ہوتا تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دیا ہوتا۔ اس وقت بھی جان گرے نے اسے روک دیا۔ اسی نے گارڈ کو حکم دیا، اس کی تلاشی لو اچھی طرح۔ گارڈ نے ہماری یوں تلاشی لی کہ ہمارے پاس کوئی سوئی بھی ہوتی تو نہ چھپی رہتی۔ انہیں باہر لے چلو، ڈیر ڈان نے گھرا کر کہا۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ میرے کیمپ میں گڑبڑ کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تم ان کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے، جان گرے نے سختی سے کہا۔ اب ان کا معاملہ کونسل کے سامنے جائے گا۔ بھاڑ میں گئی کونسل، ڈیر ڈان نے بھنا کر کہا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ اس نے گارڈز کو حکم دیا کہ ہمیں واپس سیل میں بند کر دیا جائے۔ اس دوران میں گارڈ سیل کے ایک ایک انچ کی تلاشی لے چکے تھے۔ پستول تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جان گرے نے مجھے گھرتے ہوئے کہا۔ میں جہاز سے ہی ساتھ لایا تھا، راستے میں کسی نے تلاشی کی زحمت گوارا نہیں کی، لہذا پستول میرے پاس رہا اور مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ پستول از خود حوالے کر دیتا۔ افسوس کہ میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تم نے کوشش تو کی تھی، جان گرے تلخی سے بولا۔ میرا شکریہ ادا کرو کہ میں اب بھی تمہیں بچا رہا ہوں۔ شیطان کا کسی حال میں شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کرے، میں نے جواب دیا۔ بکو مت، وہ غرایا۔ جلد تمہارا فیصلہ ہو جائے گا جب تم کو جزیرے کی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں ایسی کسی عدالت کو نہیں مانتا، تم لوگ صرف دہشت گرد ہو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی پر مقدمہ چلا کر اسے سزا دو۔ اپنے مکروہ عزائم پر خوشنما پردے مت ڈالو۔ اچانک ڈیر ڈان نے مجھے گھونسا مارا، مجھے اس کی توقع نہیں تھی، اسی لیے میں دھوکہ کھا گیا۔ ہاتھ بے حد جاندار تھا، میرا منہ گھوم گیا، مجھے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔
فوراً ہی 2 گارڈ نے مجھے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ ڈیر ڈان نے اپنی حسد نکالنے کے لیے مجھے مزید گھوسے رسید کیے، خاص طور سے اس کے سینے پر مارے گئے گھوسوں نے میرے لیے سانس لینا محال کر دیا تھا۔ جان گرے نے مداخلت نہیں کی، غالباً وہ چاہتا تھا کہ ڈیر ڈان کا غصہ بھی کسی حد تک ٹھنڈا ہو جائے۔ اس وقت وہ مجھے بچانا چاہتا تھا، لیکن اس کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں میرے لیے ضرور کوئی منصوبہ تھا جو بہرحال میرے مفاد میں نہیں تھا۔ لے جاؤ ان کتوں کو، ڈیر ڈان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ موٹاپے اور کثرت شراب نوشی نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کا کھانا پانی بند کر دو۔ گارڈز ہمیں دھکیلتے ہوئے لائے اور سیل کے اندر دھکا دے دیا۔ میں بستر پر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے درد پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ پر شدید نوعیت کی مایوسی طاری تھی۔ اتنی بڑی ناکامی کے بعد یہ مایوسی فطری تھی۔ میں احمد بربری کو مرنے سے نہیں بچا سکا۔ ذرا سی عدم توجہی نے مجھے ناکام کر دیا۔ میں جان گرو کو مارنے میں ناکام رہا تھا۔ جذبات میں آ کر میں نے نہ صرف ایک اچھا موقع گنوا دیا تھا بلکہ اپنے واحد ہتھیار سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی شبہ نہیں کہ اب مجھے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ میں نے قزاقوں کے خلاف 2 ایسی کارروائیاں کی تھی جو اس جزیرے پر ان کے اقتدار کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک قیدی کی طرف سے ایسی جسارت کوئی حکومت برداشت نہیں کرتی۔ وہ تو پھر بھی قزاق تھے۔ کمبخت بچا ہوا پانی بھی لے گئے۔ عبید صلاح نے خالی ڈبے کی طرف دیکھا۔ پانی کو چھوڑو یار، مجھے تو اپنی عافیت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ تم کنوتی ہو رہے ہو، ایسا کرو سو جاؤ، جب اٹھو گے تو دماغ تازہ ہوگا اور مایوسی کے خیالات غائب ہو چکے ہوں گے۔ اس نے مشورہ دیا اور خود بھی بستر پر لیٹ گیا۔ میرا تجربہ ہے اگر کھانے پینے کو نہ ملے تو انسان کو سو کر وقت گزارنا چاہیے، اس طرح بھوک پیاس کا احساس کم ہوتا ہے۔ سو کر ہم وہ وقت گنوا دیں گے جو اس مصیبت سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوست، مصیبت سے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اس نے سرد آہ بھری۔ کم از کم فوری طور پر تو نظر نہیں آتی، اس لیے بہتر ہے یہ پریشان ہونے کے بجائے سو کر وقت گزارو، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔